سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بعثت ہے۔ انما بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے، اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، تو ابھی تو 1.5 دن بھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اللہ کے حساب سے 1.5 دن نہیں ہوا۔ بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اسرافیل، اور سور کو منہ پہ انہوں نے لگا رکھا ہے، بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اور ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ ایک خرق عادت بات، میں اسے معجزہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں نے معجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے۔ ہر رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور پھر خاص طور پر جب کہ مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اس قسم کا کوئی معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں ہے۔ خرق عادت بے شمار ہے، اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو 1000 گنا ہوں گی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منی میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی، اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے۔ وانشق القمر۔ اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت وہ دن تھا، اس میں چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا، اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا؟ روشنی اس کی جو کہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خواب خواہ پلٹ کر دیکھا ہو۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوئے، اور وہ ذرا فاصلے پر گئے، پھر جڑ گیا۔ بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، پھر وہ اسلام لایا۔ واللہ اعلم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت، کوئی نشانی، تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک وقت ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے، وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عین ہے، ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے، ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں، پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں، یہ بات دوسری ہے۔ پھر نظر ثانی بھی کرتے رہیں، کیونکہ اب کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو۔ اجتہاد ہی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، فرض اپنی جگہ ہے، جد و جہد کرو۔ باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا، تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی کب اللہ کو یہ کرنا یہ اللہ جانتا ہے۔ اس حوالے سے اصل میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں عجلت کے شکار ہو جاتے ہیں،
پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا، سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا، تو الٹے سیدھے طریقے، ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکل رہا، بائی ہک اور بائی کرک، دائیں بائیں سے کسی طریقے سے، پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ تحریکیں جو ہیں غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں۔ اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا میرا فرض ہے، کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، انباء الرسل، جس میں ڈانٹ ہے، ان کے لیے تہدید ہے، اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھیں تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ حکمت بالغۃ، جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر، وہیں پر حکمت بھی ہے پوری، اور بالغہ پوری حکمت۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ فتول عنہم، وہی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اے نبی ذرا آپ درگزر کیجئے، آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے۔ فتول عنہم، تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب وہ دن آئے گا جس دن کہ ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف، جب سور پھونکا جائے گا اور یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹڈی دل پھیلا ہوا۔ ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نہ معلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ اب پورے 10,000 برس نسل انسانی زمین پر اگر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ عالم، تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے، جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹڈی دل، جراد المنتشر، مہطعین الی الداعی، اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، ساتھ ہی وہ کافر جو ہیں، کیونکہ جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، میں نے زندگی کہاں گزاری تھی۔ تو کافر کہیں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب دیکھیے کہ اس میں سورہ نجم میں انباء الرسل نہیں تھی، دلائل عقلی اور آیات آفاقی وہ ساری گفتگو تھی۔ اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے قمر، اس میں انباء الرسل ہے، وہی جوڑے کی جو سورہ انعام اور سورہ اعراف جو اس کا مکمل ترین سمجھیے کہ ایک مثال تھی، اس کے لیے ایک نمونہ، تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا۔ وقالوا مجنون وازدجر، کہا مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ، ہمارا وہ جل قد رسول۔ فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، میں تو اب مغلوب ہو گیا ہوں، مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے، بس میری مدد فرما اور انتقام لے۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی، اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا۔ تو جب انہوں نے دعا کی، دہائی دی، انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو پھر چھاجوں برستا رہا مسلسل۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو بھی پھاڑ دیا، جگہ جگہ سے چشمے اس میں سے نکال دیے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین کے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، تو گویا کہ اس زمین پہ سے بھی چشمے جو ہے پھوٹ گئے۔ فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء، پانی مل گیا، آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی، دونوں نے مل کر فالتقى الماء على امر قد قدر، ایک ایسی بات کے لیے کہ جو طے ہو چکی تھی، جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے، یعنی کشتی۔
تجری بأعیننا، اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے، جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی، ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ایمان ساتھیوں کو بچایا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، آیتاً، ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کشتی بھی جیسے شداد کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ریت کے اندر دبی ہوئی موجود ہے، اور جیسے یہ حضرت لوط جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرات اب معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہیں، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، کھڑکھڑا دینا اور ڈرا دینا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے۔ جو لوگ اس صورت کو آج پڑھ رہے ہیں، اور یہ 4 دفعہ یہ آنی ہے، یہ آیت، یہ ترجیحی آیت ہے، دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر، یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی کمر نہیں کستے، عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی۔ اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا، لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے، للیلۃ القدر میں ایک نفل پڑھو گے اتنے 1000 نفلوں کا ثواب ہو جائے گا، وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتہ قرآن میں کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تم یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ بہت مشکل کتاب تھی، یہ نہیں، بہت آسان کتاب ہے۔ باقی رہ گئی ایک زبان، تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے، عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا، مر چکی تھی بالکل، سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل، لیکن یہ عربی زبان، یہ تو بڑی زندہ زبان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں، آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا ہو، یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے۔ اردو کا ترجمہ نہیں، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی، لیکن UN میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جن زبانوں میں وہاں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے، تو لیونگ لینگویج ہے، زندہ زبان ہے، سیکھنے میں کیا دقت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر مسلط کر دی، بھیج دی ان پر ایک تند ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن میں، اور پھر وہ ہوا چلتی چلی گئی، تنزع الناس، وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو، جیسے آپ کسی درخت کے تنے کو اکھاڑتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑتی تھی۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑیں ہیں کھجور کی، اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی، تو اس طریقے سے وہ، اور چونکہ بڑے طویل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر کر پٹک کر، جب کہ ہوا نے ان کو پٹکا ہے اور مرے ہیں، تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر دوہرا دیا گیا، پھر کان کھول کر سن لیجیے، ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے، رہنمائی اخذ کرے۔